مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے مقدس افراد کی زندگیاں، ان کے حالات اور ان کے فضائل جانتے ہیں، اور ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت مصطفیٰ میں اضافے کا ایک سبب ہے کہ ہر مسلمان کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے تو محبوب کے محبوبوں سے بھی وہ پیار کرتا ہے، اور محبوب کے پیاروں کا تذکرہ بھی اسے اچھا لگتا ہے۔ اس پروگرام میں اب تک ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ علیہ السلام کے والدین کریمین اور آپ کی اولاد کا تذکرہ سن چکے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے 2 شہزادیوں کا تذکرہ ہم سن چکے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے آقا علیہ السلام کی سب سے پہلی اور بڑی شہزادی ہیں، اور ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ سنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 شہزادیاں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی کا تذکرہ سنیں گے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہوئی، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، تو 40 سال کی عمر سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ السلام کو تیسری صاحبزادی عطا فرمائی، جن کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں، لیکن صحیح اور زیادہ درست قول یہی ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی ہیں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اگر یہ نام دیکھا جائے ام کلثوم، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی اصل نام بھی موجود ہوگا۔ اس حوالے سے شارح بخاری علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی ذکر کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کنیت یعنی ام کلثوم سے ہی مشہور ہیں، اور آپ کا کوئی اصل نام معروف نہ ہو سکا۔ اس پر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ذکر کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی اصل نام نہ تھا، ظاہر یہی ہے کہ ام کلثوم بطور نام آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی پاک علیہ السلام نے رکھا، یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام ہی ام کلثوم ہے۔ سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ سے کیا، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح
ابو لہب کے بڑے بیٹے عتبہ سے کیا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ سے کیا۔ لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی اور ابو لہب کی رسوائی کا معاملہ ہوا تو اب غیظ اور غضب میں آ کر ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ کہا اور اس پر اصرار کیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو معاذ اللہ طلاق دے دی جائے۔ عتبہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی، اور عتیبہ جو ابو لہب کا چھوٹا بیٹا تھا اس نے بھی پیارے آقا علیہ السلام کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ لیکن ان دونوں افراد میں فرق یہ ہے کہ عتبہ نے نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی کو طلاق دی لیکن بظاہر کوئی گستاخی اور بے ادبی والا معاملہ نہ کیا، لیکن ابو لہب کا جو چھوٹا بیٹا تھا عتیبہ یہ بڑا بدبخت تھا، اس نے صرف طلاق دینے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دینے کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے گستاخی والے جملے بکے، بلکہ علماء کرام نے یہاں تک ذکر کیا کہ عتیبہ اتنا بدبخت تھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دینے کے بعد یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور گستاخی والے جملے بکے۔ جب اس بدبخت نے پیارے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کو طلاق دی، گستاخی کی اور اتنی اذیت پہنچائی تو پیارے آقا علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، عرض کیا یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کے چچا ابو طالب بھی وہاں موجود تھے۔ یہ دعا سن کر وہ سہم گئے اور ابو طالب نے عتیبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھتیجے کی دعا سے تجھے چھٹکارا نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ پیارے آقا علیہ السلام اس بدبخت کو یہ دعائے ضرر دے چکے تھے، لہٰذا اس کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ یہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک قافلہ تھا، ایک مقام پر جب یہ ٹھہرے تو وہاں ایک راہب موجود تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں احتیاط سے رہنا کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ درندے ہیں۔ اب ابو لہب کو بھی اس چیز کا خدشہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ میرے بیٹے کو یہ دعائے ضرر دے چکے ہیں لہٰذا اس کا اثر ظاہر ہونا ہے۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ سارے سامان کو اکٹھا کیا جائے اور میرے بیٹے عتیبہ کا بستر سامان کے اوپر لگایا جائے، اور جو دیگر افراد ہیں وہ میرے بیٹے کے بستر کے ارد گرد اپنے بستر لگائیں گے تاکہ کوئی درندہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب رات کے وقت کھانے کا معاملہ ہوا تو ایک شیر ظاہر ہوا۔ عتیبہ نے جب شیر کو دیکھا تو بڑا گھبرا گیا، ڈر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ تو عتیبہ نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حوالے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور آسمان کے نیچے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، لہٰذا مجھے اس بات کا خدشہ ہے۔ عتیبہ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ رات کا کھانا بھی نہ کھا سکا۔ جب رات کا وقت ہوا اور سب لوگ سو گئے تو اچانک ایک شیر ظاہر ہوا، وہ تمام لوگوں سے گزرتا ہوا اچانک عتیبہ تک پہنچا۔ اس نے ایک چھلانگ ماری اور آن کی آن میں عتیبہ کو چیر پھاڑ دیا۔ جب عتیبہ کا آخری وقت تھا تو اس نے کہا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ تو یوں یہ بدبخت اپنے برے انجام کو پہنچا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بڑی عبرت کا معاملہ ہے کہ عتیبہ نے بدبختی کی، نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی کو طلاق دی، آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی، تو اس کا اتنا برا اس کو انجام بھگتنا پڑا کہ کفر کی حالت میں، بدبختی کی حالت میں عبرت کے ساتھ اس کا یوں انجام بد ہوا۔ لیکن ابو لہب کا جو بڑا بیٹا تھا عتبہ، اس نے پیارے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق تو دی تھی لیکن آپ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہ کی تھی۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں، جب مکہ فتح ہوا تو کئی افراد نے اسلام قبول کیا، انہی میں ابو لہب کا بڑا بیٹا عتبہ بھی شامل تھا۔ عتبہ نے چونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی بے ادبی گستاخی نہیں کی تھی لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ نے عتبہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ فتح مکہ کے دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے،
ایمان لائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیوں کو ہجرت کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس کے تقریباً 7 مہینے کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد سن 3 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور اس حوالے سے ایک شاندار روایت بیان کی جاتی ہے کہ یہ رشتہ اور یہ نکاح رب تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فیصلے سے ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ اس حوالے سے بڑی پیاری حکایت اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین پایا تو ارشاد فرمایا، عثمان کیا معاملہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا غم کا ایسا پہاڑ بھی کسی پر ٹوٹا ہوگا جیسا مجھ پر ٹوٹا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئیں اور میرا آپ کے ساتھ رشتہ دامادی ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت جبریل امین بارگاہ الہی سے رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عثمان، تم ایسی بات کہتے ہو؟ یہ جبریل ہیں، حکم الہی لائے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ حق مہر بھی اتنا ہو جتنا رقیہ کا تھا اور حسن سلوک بھی ویسا ہی ہو جیسا رقیہ کے ساتھ تھا۔ تو یوں گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، رب تبارک و تعالیٰ کے فرمانے سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے یعنی ایک ایک کر کے ان کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پوری کائنات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں، ورنہ اس سے پہلے کسی بھی شخص کے حوالے سے یہ نہیں ملتا کہ کسی مرد کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نور ہیں، آپ کی اولاد بھی نورانی ہے، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرنے کی سعادت ملی تو اس نسبت کی برکت سے صحابہ کرام کے طبقے میں اور تابعین کے طبقے میں بھی اور بعد کے علماء کے عرف میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ٹائٹل، ایک لقب استعمال ہونے لگا، ذو النورین۔ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا اور نور تثنیہ کا لفظ ہے یعنی 2 نور، ذو النورین 2 نور والے۔ کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور، آپ کی صاحبزادیاں بھی نور، تو ان نوروں میں سے 2 نور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، لہٰذا آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قصیدہ نور میں اسی بات کا بیان فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عثمان کتنا اچھا انسان ہے، میرا داماد ہے، میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، اللہ نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا۔ نبی کے نور 2 لے کر وہ ذو النورین کہلائے،
انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال ہے، آپ کی فضیلت اور آپ کی خصوصیت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہ ہوئی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ آپ کے ایک صاحبزادے جن کا نام علی تھا اور آپ کی ایک صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اسی طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی، ایک صاحبزادہ عطا فرمایا جن کا نام عبداللہ تھا۔ لیکن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی۔ 3 صاحبزادے حسن، حسین اور محسن عطا فرمائے، اور اسی طرح 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے حوالے سے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ ذکر کیا کہ شعبان سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادیوں اور اپنے صاحبزادوں سے بڑی محبت تھی، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کے وقت قبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی ہمیں برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ پروگرام میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنیں گے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔